ناظرین، آج ہم اس عظیم ہستی کی سیرت طیبہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر لمحہ انسانیت کے لیے قیامت تک ایک روشن مینار ہے۔ آپ ایک سلسلے کے آخری نبی، ایک کامیاب ترین رہنما، بہترین شوہر، بہترین باپ اور ایک عادل حکمران تھے۔ آج ہم آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی پردہ پوشی تک کے ہر اہم واقعے کو بیان کریں گے اور اس عظیم زندگی سے سبق حاصل کریں گے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول عام الفیل کے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی آپ کے والد مجدی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ کو دودھ پلانے اور پرورش کے لیے بنی سعد کے قبیلے کی حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیا گیا۔ آپ کی وجود کی برکت سے حضرت حلیمہ کا گھر اور قبیلہ قحط سے نکل کر خوشحالی اور برکتوں سے بھر گیا۔ جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ کے ساتھ واقع شق صدر پیش آیا۔ فرشتوں نے آپ کا سینے مبارک چیر کر اس میں سے شیطانی حصہ نکال دیا اور ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ اس واقعے کے بعد غیر معمولی خوف کے تحت حضرت حلیمہ نے آپ کو واپس آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ جب آپ کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ کی پیاری والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی۔ 2 سال بعد جب آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے پیارے دادا بھی وفات پا گئے۔ دوستو، دادا کی وفات کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اٹھائی۔ ابو طالب نے آپ کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار اور عزت دی۔ چاچا کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ نے چاچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تجارت کا کام شروع کیا۔ جب آپ 12 سال کی عمر میں چاچا کے ساتھ تجارت کے لیے شام کے سفر پر تھے تو راہب بحیرہ نے آپ کے اندر آخری نبی کی نشانیاں پہچان لی۔ اس نے ابو طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کو فوراً واپس مکہ لے جائے تاکہ یہودیوں کے شر سے بچا جا سکے۔ آپ کے سچے، ایماندار اور بہترین کردار کی وجہ سے مکہ کے لوگ آپ کو الامین اور الصادق کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ کی امانت اور دیانت پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے مکہ کی سب سے مالدار اور شریف خاتون حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی مال لے کر شام کا سفر کیا۔ آپ کی ایمانداری اور منافع سے متاثر ہو کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی جو اس وقت تک آپ کی پہلی اور آخری بیوی رہی۔ جب آپ کی عمر 35 سے 40 سال کے درمیان تھی تو آپ مکہ کے جسموں اور بت پرستی سے بیزار ہو کر غار حرا میں اللہ کی عبادت اور غور و فکر میں وقت گزارتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں غار حرا میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ کا پہلا پیغام یعنی کہ وحی لے کر آئے وہ تھا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ نبوت ملنے کے بعد آپ نے پہلے 3 سال تک اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی۔ سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے، مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلم کلا دعوت اسلام کا حکم دیا۔ جب آپ نے صفا پہاڑ پر کھڑا ہو کر مکہ والوں کو دعوت دی تو قریش کے سرداروں نے آپ کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ قریش نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ریت پر لٹایا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ نبوت کے 10ویں سال کو غم کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال میں آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی پیاری بیوی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی وفات سے قریش کے ظلم اور بھی بڑھ گئے۔ دعوت اسلام کے لیے طائف کا سفر کیا۔
لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جسم مبارک سے خون بہنے لگا، پھر بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ رحمت کی دعا کی۔ اسی غم اور تکلیف کے دور میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا عظیم انعام دیا۔ آپ نے بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر واپس آئے۔ قریش نے آپ کا قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ آپ رات کی تاریکی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے نکلے۔ آپ دونوں نے غار طور میں 3 دن پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مکڑی کا جالا اور کبوتر کے گھونسلے کا انتظام کر کے کافروں کے آنکھوں سے آپ کو چھپا دیا۔ آپ جب مدینہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کا بے مثال خوش آمدید کیا۔ مدینہ کا نام بدل کر مدینۃ النبی یعنی کہ نبی کا شہر رکھا گیا۔ آپ نے مکہ سے آنے والے مہاجروں اور مدینہ کے انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ مدینہ میں اسلام کی حکومت قائم ہونے کے بعد آپ کو اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے جنگیں کرنی پڑیں۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور کئی سارے جنگیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر جنگ میں فتح دی۔ آخر کار 8 ہجری میں آپ نے بغیر خون خرابے کے مکہ پر فتح حاصل کی۔ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا اور کعبہ کو بت پرستی سے پاک کیا۔ ہجرت کے 10ویں سال میں آپ نے مدینہ سے مکے کا سفر کیا اور آخری حج ادا کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس آخری حج کے موقع پر آپ نے عرفات کے میدان میں ایک عظیم اور تاریخی خطبہ دیا۔ آپ نے عورتوں کے حقوق، سود کی مناہی اور مسلمانوں کے درمیان یکسانیت پر زور دیا۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ کی طبیعت ناساز رہنے لگی۔ آپ نے آخری دنوں میں بھی صحابہ کو نماز کی پابندی اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کے دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آپ اپنے اللہ سے جا ملے اور پردہ پوشی فرمائی۔ آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی وفات ہوئی، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے مبارک میں۔ آج وہ جگہ روضہ رسول کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، یہ تھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی۔ آپ کی زندگی کا ہر واقعہ، ہر مرحلہ ہمارے لیے جنت کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم صرف ان کی سیرت کو سنیں نہیں بلکہ اس پر دل و جان سے عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ شکریہ۔